اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم قرآن مجید میں سکون کے متعلق ایک خاص وظیفہ دے رہا ہے۔ آج دنیا سکون کے در پہ ہے، معاشرے میں بے سکونی ہے، افسردگی ہے، بہت سارے جوان اس وقت پریشان ہیں۔ دن بھر محنت کرنے کے باوجود، کوشش کرنے کے باوجود ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے، اور حلال کمانے کی خاطر بہت زیادہ زحمت اٹھاتے ہیں، لیکن کوشش کرنے کے باوجود، زحمت اٹھانے کے باوجود بہت سارے لوگوں کی زندگی میں فقر و تنگدستی ہے۔ اب خداوند عالم قرآن مجید میں ایک خوبصورت نسخہ دے رہا ہے۔ کسی ایک نسخے پہ عمل کرنے سے انسان کو سکون بھی ملتا ہے اور انسان کی زندگی سے فقر و تنگدستی بھی دور ہو جاتی ہے۔ ہم معاشرے میں جب پریشان ہوتے ہیں تو جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، فقیروں کے پاس، بہت سارے ایسے لوگوں کے پاس جن کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، خود اپنی زندگی میں مشکلات کے شکار ہیں، لیکن ان کے پاس جا کے ہم نسخے لیتے ہیں، ان کے پاس جا کے اپنی پریشانیوں کو بیان کرتے ہیں، جبکہ خداوند عالم خالق کائنات، ہمارے مالک و خالق پورے ذمہ داری کے ساتھ نسخہ دے رہا ہے، اور خداوند عالم پہلے اس عمل کے بارے میں تاکید کرتے ہیں، پھر اس کے بعد خداوند عالم ضمانت لے رہا ہے کہ آپ یہ کام کرو گے تو آپ کی زندگی سے فقر و تنگدستی کو میں دور کروں گا، آپ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کام پہ بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ رب العالمین سورہ مبارک نور میں اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے۔ وہ خالق جس نے ہمیں خلق کیا ہے، وہ جانتے ہیں ہماری ضروریات کو، ہم کس وجہ سے بے سکون ہیں، ہم کن حالات کی وجہ سے فقر و تنگدستی پہ مبتلا ہیں۔ وہ خالق جانتے کے بعد ہمیں نسخہ دیتے ہوئے فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ آپ لوگ ان جوانوں کی شادی کرائیں جو آج معاشرے میں شادی کے قابل ہیں لیکن ان کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ وَأَنكِحُوا، نکاح کرائیں ان کے، کن کے؟ ایاما، جو غیر شادی شدہ ہیں، معاشرے میں جو غیر شادی شدہ جوان موجود ہیں ان کی شادی کرائیں۔ کیوں؟ آگے خداوند عالم کہہ رہے ہیں کہ اِن یکونوا فقراء، اگر وہ لوگ فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، نادار ہیں، تو خداوند عالم ضمانت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اِن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ لوگ فقیر و تنگ دست و نادار ہیں تو خدا ان کو بے نیاز کرے گا اپنے فضل کے ذریعے سے۔ کب؟ جب وہ نکاح کریں گے۔ یعنی نکاح ایک ایسی بہترین عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی سے تنگ دستی ختم ہو جاتی، غربت ختم ہو جاتی، انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، اور یہ خداوند عالم ضمانت دیتے ہوئے فرماتے۔ پھر جو لوگ خدا کے ذات پہ شک کرتے ہیں، ان کے شک کو دور کرنے کے لیے خدا اعلان کرتا ہے آیت کے آخر میں واللہ واسع علیم، اور خدا کے پاس بہت زیادہ مال و جائیداد ہے، خدا واسع ہے، علیم، اور جانتا ہے کہ کیسے آپ کو بے نیاز کرے۔ عزیزان، اس وقت معاشرے میں شادی کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، ازدواج سے لوگ بھاگتے ہیں، نکاح سے لوگ دور بھاگتے ہیں، جب بھی ان کے سامنے بات ہوتی ہے تو مشکلات لا کے سامنے کھڑے کرتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں، جبکہ خداوند عالم کہتے ہیں تمام بہانوں کے اوپر پانی پھیرتے ہوئے خداوند عالم کہتا ہے کہ آپ لوگ نکاح کریں، میں آپ کو بے نیاز کروں گا۔ یہ نہیں کہہ رہے خداوند عالم میں آپ کو مال دوں گا، بہت سارے مالدار ایسے ہیں جو فقیر ہیں، جن کی زندگی میں تنگ دستی ہے، خداوند عالم کہہ رہے ہیں کہ مال نہیں بلکہ بے نیاز کروں گا، کسی کے آپ محتاج نہیں ہوں گے، اور یہ آزمایا شدہ نسخہ ہے۔ عزیزان، بہت سارے عزیز علماء نے
بہت سارے فقہا نے اس نسخے پہ عمل کیا ہے، دوسروں کو بتایا ہے، اور جس پہ عمل کرنے کی وجہ سے وہ فقر و تنگ دستی سے نجات پا چکے۔ اور آج جب شادی کی بات ہوتی ہے، نکاح کی بات ہوتی ہے، تو وہ بڑے بڑے دیندار گھرانے بہانے ڈھونڈتے ہیں اس وجہ سے کہ کیا کھلائے گا، کہاں رکھے گا، اور جس کی وجہ سے معاشرہ فساد و منکرات میں مبتلا ہے۔ اور کب شادی کرتے ہیں؟ جب شادی کا وقت گزر جاتا ہے، نکاح کا وقت ختم ہوتا ہے، تمام ہوتا ہے، اس وقت پھر شادی کے بعد اتنے سارے مسائل معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں، طلاق کے مسائل، آپس میں لڑائیوں کے جھگڑے کے مسائل، کیوں ہے؟ وقت پہ شادی نہیں ہو رہی ہے۔ جب وقت میں شادی کی بات ہو رہی تو کہنے بہانے ڈھونڈتے ہیں، ابھی پڑھ رہا ہے، ابھی یہ کر رہا ہے، اور معاشرہ مکمل غربی تہذیب کی طرف جا رہا ہے۔ قرآن تہذیب، پیغمبر پاک کے جو احادیث کے مطابق جو فرہنگ اسلامی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جوانی میں شادی ہو۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھی، جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، 18 سال میں ان کی شہادت واقع ہوئی، 18 سال میں 4 بچوں کی ماں ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں آج 28 سال میں بھی جب رشتے آتے ہیں تو کہہ رہے ہیں نہیں میری بیٹی پڑھ رہی ہے، میری بیٹی ابھی گریجویشن کر رہی ہے، میری بیٹی ابھی ڈاکٹری پر پڑھ رہی ہے۔ عزیزان، یہ بہانے ہم کس لیے پڑھاتے ہیں؟ بے نیاز کرنے کے لیے، معاشرے سے بے نیاز ہونے کے لیے۔ جب ہم اسی لیے پڑھتے ہیں تو خدا ضمانت دے رہا ہے کہ آپ وقت پہ شادی کریں، شادی کے برکات خوب استفادہ کریں۔ اب دیکھیں خداوند عالم اس مبارک آیے میں فرماتے کہ یکونوا فقراء، اگر آپ لوگ فقیر ہیں، نادار ہیں، تو یغنیہم اللہ من فضلہ، خدا آپ کو مستحق سمجھ کے بے نیاز نہیں کر رہا ہے، اپنے فضل سے بے نیاز کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ خداوند عالم نہیں کہہ رہے آپ نے نکاح کیا، آپ نے محنت کیا، ابھی آپ بے نیاز ہونے کے قابل ہو گئے ہیں، مستحق ہو گئے، میں آپ کو بے نیاز کرتا ہوں، نہیں، خدا اپنی طرف سے عطا کر کے کہتے ہیں یغنیہم اللہ من فضلہ، میں اپنے فضل سے آپ کو بے نیاز کروں گا، واللہ واسع علیم۔ اور پھر دوسرا فائدہ شادی کے کیا ہے؟ خداوند عالم سورہ مبارک کے روم میں ارشاد فرما رہا ہے، نکاح معمولی چیز نہیں عزیزان، شریک حیات کا انتخاب کرنا ہے، نہیں کہ صرف زندگی میں کچھ دنوں کے لیے، نہیں، حیات میں شریک ہے۔ اسی لیے خالق کائنات فخر سے، ناز سے فرماتے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، خالق کائنات کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے آپ کے لیے جوڑے آمادہ کیے ہیں، جوانوں کے لیے جوڑے خداوند عالم نے حلال و پاک و طاہر جوڑے آمادہ کیے۔ اور ان کے فوائد کیا ہیں؟ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ آپ شادی کے ذریعے سے اپنے لیے شریک حیات انتخاب کر کے اپنے لیے زندگی میں ایک جوڑے کو انتخاب کرو گے تو لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اس شادی کے ذریعے سے، اس جوڑے کے ذریعے سے سکون حاصل کرو گے۔ دیکھیے سکون کہاں پہ رکھا ہے خدا نے؟ ازدواج میں، شادی میں۔ اب جب شادی کی بات ہے، نہیں بچہ فی الحال چھوٹا ہے، فی الحال پڑھ رہا ہے، بیٹی ہماری پڑھ رہی، اب فی الحال مغنی میں رہے، اب اسی بچے پہ وہ خرافات نکالے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام لعنت بھیجتے ہیں لوگوں پہ، فرماتے ہیں خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے خدا کے آسان کو سخت بنائے اور خدا کے سخت کو آسان بنائے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے آسان کو سخت بنائے؟ کہا کہ خدا نے نکاح کو بہت آسان بنایا، نکاح میں نہ گواہ کی ضرورت ہے، نہ جہیزیہ کی ضرورت ہے، نہ کسی کی ضرورت، بس لڑکی راضی ہو، لڑکی کا باپ راضی ہو، ادھر سے لڑکا راضی ہو، بس، نہ خاندان کی رضایت کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم نے اس کو کتنا سخت بنایا، ماموں راضی نہیں ہے، چاچا راضی نہیں ہے، خاندان والے راضی نہیں، ان سے کیا پڑا ہے آپ کو؟ خدا راضی ہو آپ سے۔ خالق کہہ رہے ہیں کہ بس شادی میں 3 ہی افراد راضی ہونا شرط ہے، لڑکی اور لڑکی کا باپ راضی ہو اور خود لڑکا راضی ہو، بس، اور مولانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود سے نکاح پڑھیں، اور کوئی نہیں شرائط۔ اتنے آسان کو سخت بنا کے رہا ہے جہیزیہ کی شرائط۔ پھر شادی کے دن مقرر کرنے کے لیے کوئی بڑا دن ہو، کوئی اچھا دن ہو، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور خدا کے جو سخت تھا اس کو آسان بنائے۔ طلاق، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سخت تھا، خدا نے سخت شرائط رکھے طلاق کے، اس کو ہم نے بہت ہی آسان بنایا۔ ہر ہفتے میں ایک خاتون کو طلاق گھر بھیجتی۔ عزیزان، خداوند عالم نے شادی کے ذریعے سے گھروں میں سکون کو ایجاد کیا۔ رب العالمین فخر کرتے ہوئے، ناز کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، آپ دیکھیں اس آیت کے
لہن کو دیکھیں، اس آیت کے انداز کو دیکھیں، خداوند عالم کس طرح فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، خداوند عالم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اس خالق نے آپ کے لیے آپ میں سے ہی ایک جوڑے کو آمادہ کیا ہے، تیار کیا ہے۔ کیوں؟ لیسکن الیہا، تاکہ آپ اسی شادی کے ذریعے سے، نکاح کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکیں۔ اور خداوند عالم فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، خالق کائنات نے ان دو جوڑوں کے درمیان نکاح کے بعد جب یہ گھر میں آتے ہیں تو خداوند عالم فخر سے فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان میں خداوند عالم کی بہت ساری نشانیاں ہیں، نکاح میں، شادی میں، گھر آباد کرنے میں، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو صرف آج دنیا کی طرف دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتے، عقل سے فیصلہ کرتے ہیں، ان کے لیے نکاح میں بہت زیادہ فضائل ہے۔ اور کیا فرماتے خداوند عالم وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، خدا نے، خالق نے ان جوڑوں کے درمیان مودت و الفت و محبت و رحمت کو داخل کیا ہے۔ عزیزان، محبت و مودت کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ سورہ انفال میں خداوند عالم ارشاد فرما رہے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، آپ کے رب نے آپ کے دلوں میں محبت ڈالا ہے، الفت ڈالا ہے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر آپ زمین پہ جو کچھ ہے اس کو خدا کے راہ میں، معاشرے میں انفاق کریں، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، آپ دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے، دلوں میں الفت قائم نہیں کر سکتے، دلوں میں محبت ڈالنے والا دل کا خالق خدا ڈال سکتا ہے۔ اور خداوند عالم ناز کرتے ہوئے فرماتے کہ جب نکاح کرتے ہیں، دو جوڑے آپس میں ملتے ہیں، تو خداوند عالم فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، خدا نے ان دو جوڑوں کے درمیان مودت و محبت و الفت کو داخل کیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم، اور پیغمبر پاک فرماتے ہیں نکاح اتنی اہمیت کے حامل عبادت ہے عزیزان۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت میں سے ہے، امت محمدی سے بننا چاہتے ہو، کل آپ کا حشر و نشر رحمت للعالمین نبی کے ساتھ ہونا ہے، تو آپ لوگ نکاح کریں۔ اگر کوئی نکاح سے منہ پھیر لے فلیس منی، پیغمبر پاک فرماتے ہیں وہ میری امت سے نہیں ہے، وہ کہیں کسی اور کے ساتھ محشور ہوگا، وہ نبی پاک کی امتی بن کے محشور نہیں ہوگا۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی من تزوج فقد احرز نصف دینہ، جس نے بھی ازدواج کیا، نکاح کیا، اس نے نصف دین کو محفوظ رکھا، نصف دین کی حفاظت کیا اس نے۔ دیکھیں عزیزان، آج کل دین پہ کتنے حملے ہو رہے ہیں، دین کو بچانا ہے تو نکاح، اور وہ بھی اس معاشرے میں جوان پریشان ہیں، در پدر کے ٹھوکرے کھا رہے ہیں، ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس ڈگری ان کے ہاتھ میں آ جائے، بس جاب ان کی لگ جائے، پھر ہم شادی کریں گے۔ عزیزان، جاب لگنے تک، ڈگری ملنے تک وہ تباہ و برباد ہو سکے، دین ختم ہو جاتے، جب دین ختم ہو تو پھر کیا عبادت کریں، کیا زندگی اس کی گزر جائے گی۔ عزیزان، یہ بہت اہم عبادت ہے، اسی لیے پھر جس عبادت کو انجام دینے والوں کے بارے میں خداوند عالم بہت تاکید سے فرماتے ہیں کل قیامت کے دن خداوند عالم کے رحمت کا سایہ ان لوگوں کے اوپر ہوگا جو غیر شادی شدہ لوگوں کی شادی کراتے ہیں۔ اور خداوند عالم ایک حدیث میں ہے کہ جو دو جوڑوں کے درمیان شادی کرانے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، اس کے ثواب کو صرف خداوند عالم جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتے۔ اور اسی طرح بہت سارے حدیث میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں جہاد المرء حسن التبعل، خاتون کا جہاد اچھے انداز میں شوہر کی خدمت کرنا ہے۔ دیکھیں، جہاد کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، لیکن خاتون کے لیے جہاد واجب نہیں ہے۔ جہاد کیا ہے؟ گھر میں بیٹھ کے اس بہترین رشتے کو مضبوط کریں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر خدا کی رضایت کی خاطر بیوی ایک گلاس پانی شوہر کو پلائے تو جو مجاہد 1 سال جنگ لڑتا ہے جا کے میدان جہاد میں، اس کا اجر و ثواب پاتا ہے۔ یہ سارے اس لیے عزیزان تاکہ گھر آباد ہو، تاکہ محبت و الفت پیدا ہو، تاکہ گھر سے سکون حاصل ہو سکے افراد کے لیے۔ پروردگار عالم کی درگاہ میں دعا ہوں کہ خداوند عالم ہمیں
شریعت پہ اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔